ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کا جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کا بڑا ایک الگ سے سٹانس ہوتا ہے اور وہ پھر اس کے اوپر کسی کی مانتے نہیں ہیں۔ یہ جب اس حلف نامے کا معاملہ ایشو بنا تو یہ کہنا کہ ان کو کسی نے کہا تو انہوں نے یہ مدعا اٹھایا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا ثناء اللہ نے ایک تازہ ترین انٹرویو دیا ہے، جس انٹرویو کا چھوٹا سا حصہ ویڈیو کے شروع میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو اس انٹرویو کا پورا حصہ بھی جو ARY نیوز نے دکھایا ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے موقف کی جو انہوں نے حمایت کی ہے، اور جو فیض آباد دھرنا دیا گیا وہ تحریک لبیک پاکستان نے کس لیے دیا تھا۔ لوگ طرح طرح کے الزامات جو تحریک لبیک پاکستان کے اوپر لگاتے تھے، اس انٹرویو کے بعد ان کے جو ہے منہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ اصل حقیقت اس دھرنے کی کیا تھی۔ میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو مخالف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج نے کروایا تھا، اور فوج نے تحریک لبیک پاکستان کو بنا کر فیض آباد بھیجا تھا، اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ اس دھرنے کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ فوج نے پیسے دے کر تحریک لبیک پاکستان سے دھرنا کروایا تھا، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کا شروع دن سے یہی موقف ہے کہ ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مر مٹتے ہیں، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قانون ختم نبوت کے حوالے سے اگر کوئی بھی بات ہوگی، اگر اس کو چھیڑنے کی بات ہوگی تو سب سے پہلے ہم میدان لگائیں گے۔ تو تحریک لبیک پاکستان نے اسی وجہ سے میدان بھی لگایا، لیکن جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ غلط باتیں کہتے بھی رہے اور ابھی تک کہہ رہے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے جو انٹرویو دیا اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے یہ جو دھرنا دیا تھا وہ خصوصاً ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی دیا تھا، اور تحریک لبیک پاکستان ناموس رسالت اور قانون ختم نبوت کے لیے مر مٹنے کو بھی تیار ہے۔ آئیے رانا ثناء اللہ صاحب کی زبانی ان کا پورا انٹرویو سنتے ہیں۔ ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کا جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کا بڑا ایک الگ سے سٹانس ہوتا ہے اور وہ پھر اس کے اوپر کسی کی مانتے نہیں ہیں۔ یہ جب اس حلف نامے کا معاملہ ایشو بنا تو یہ کہنا کہ ان کو کسی نے کہا تو انہوں نے یہ مدعا اٹھایا نہیں، یہ غلط ہے، اٹھایا انہوں نے خود ہی تھا۔ وہ لاہور سے آنا چاہتے تھے یہاں پہ دھرنا دینے کے لیے، تو سب سے پہلے تو ان کا واسطہ پنجاب گورنمنٹ سے پڑا، پنجاب گورنمنٹ نے میرے ساتھ پڑا، تو ہم نے ان کو انگیج کیا، ان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات ہوئے، ان مذاکرات میں ایجنسیز کے لوگ بھی موجود تھے، تو انہوں نے وہاں پہ بھی یہی کہا تھا کہ جی وزیر قانون ذمہ دار ہیں اس معاملے کے، تو ان کا استعفیٰ لے کے دیں۔ وفاقی حکومت استعفیٰ دینے کے حق میں نہیں تھی۔ ہم نے ان سے بات کی کہ دیکھیں ایک انکوائری کمیشن بنا ہے انڈر دی کنوینرشپ آف راجہ ظفر الحق، تو اس کی رپورٹ آ جائے، اس میں جو گناہ گار ہوگا اس کے خلاف ہم پروسیڈ کریں گے۔ تو وہ مان گئے۔ 3-4 دن میں جب رپورٹ نہ آئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اناؤنس کیا، ہمیں آپ جانے دیں، وہاں پہ جا کے ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں گے، یہ رپورٹ آ جائے، آپ ہمیں رپورٹ دے دیں، ہم اٹھ کے دعا کر کے آ جائیں گے، صحیح، یا پھر وزیر قانون کا استعفیٰ دے دیں۔ تو اس بات کو وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے ہم نے مناسب جانا کہ بجائے اس کے کہ ہم ادھر یہاں لاہور میں ان کو روکیں گے، تو تمام ایجنسیز کی رپورٹ تھی کہ اگر آپ نے ان کو زبردستی روکا یہاں پہ ہلاکتیں ہوں گی۔ وہاں یہاں پہ آ گئے فیض آباد، یہاں پہ آ کے تو یہ بات ہونے لگی کہ جی یہ دیکھیں آپ نے لاہور سے بھیج دیا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے آ کے تو مجھے پھر چیف منسٹر صاحب نے یہاں پہ بھیجا، میں یہاں پہ آیا پنجاب ہاؤس میں، میٹنگ ہوئی باقاعدہ، اس میں احسن اقبال صاحب تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، زاہد احمد صاحب تھے،
اور یہ ٹی ایل پی کا سینئر قیادت وہاں پہ وفد ان کا تھا، لیکن بہرحال یہ بات پھر طے نہ ہو سکی اور حکومت نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپریشن کیا جائے گا۔ تو پھر جب آپریشن ہوا تو وہ آپریشن ناکام ہوا اور وہاں پہ نقصان ہوا، ہلاکتیں ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر فیض حمید صاحب یا قمر جاوید باجوہ صاحب کا یہ کردار ہے کہ انہوں نے پھر کہا کہ یار اس بات کو ختم کریں اور استعفیٰ دیں اور ان کو اٹھائیں۔ تو پھر استعفیٰ ہی ہوا تھا، وہ استعفیٰ ہوا، اٹھ گئے وہ۔ تو اس کا مطلب ہے فیض حمید سمیت کسی نے ٹی ایل پی کو پہلے کہا نہیں تھا آپ جائیں، اور یہ ان کا وہ نہیں، وہ جب وہاں لاہور سے چلے تھے تو وہ کسی کے کہنے پہ نہیں چلے تھے، یہ ان کا خود اپنا ایجنڈا تھا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ٹی ایل پی والے جب وہ کسی ایجنسی کی جیب میں تھے، یہ غلط بات ہے۔ وہ بالکل جو ہے وہ کسی، میں نے اکثر باتوں میں اکڑ جاتے تھے وہ، بلکہ پھر انہوں نے تو بیچ میں پڑھ کے اس کو ختم کروایا۔